اچھا میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی اس میں ہے، یعنی میں جو چاہتا ہوں میں کہوں گا وہ چیزیں نکل آئیں گی اس طرح سے، تو میں چاہوں گا کہ وہ کیسے ممکن ہے، آپ مجھے وہ کر کے بھی دکھائیں۔ بالکل ایسا ہی۔ میں پہلے ایک چیز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی یہ دکھا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اسلام 360 کے اندر وہ کیسے کام کرتا ہے، اسلام 360 کیسے کام کرتا ہے، یہ میں دوسرے اس میں، یعنی آپ نے کچھ کرنے کی بجائے صرف بول کے کہنا ہے جی بالکل، اور کام ہو جانا ہے۔ یعنی آپ جب یہ سری ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں تو سری کے اندر آپ اس کو کہتے ہیں فلاں کو ڈائل کر دو، فلاں کو کر دو، وہ کام کر دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ میں اگر وہ تو انگلش میں کرتا ہے، اسپینش میں کرتا ہے، بڑی بڑی جاپنیز میں کرتا ہے، ان بڑی زبانوں میں کرتا ہے، اردو میں ہم کیا کام کریں؟ دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ایون آپ نے دیکھا ابھی ان میں اگر اس کو مزید آگے اس کو ایک نیکسٹ لیول پر لے کے جاتے ہیں کہ کچھ اور کام میری ڈیش بورڈ میں رکھا ہے، اب میں اس کو کچھ انسٹرکشنز دوں تو وہ ذرا انسٹرکشنز دیکھیں کیسے فالو کرتا ہے۔ فرخ وڑائچ کے ساتھ بیٹھا ہوں، حدیث میں تلاش کر دیں گے؟ آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی۔ آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ صبر۔ کیمرہ اگر میرا دکھا سکے کہ صبر کے متعلق جتنی احادیث ہیں جامع ترمذی کے اندر وہ سب کی سب ڈھونڈ کے لے آیا، اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا، صحیح ضعیف بھی مارک کر دیا، یہ ساری چیزیں آپ کے بولنے پر یہاں پر ہی موجود ہیں۔ یعنی میں گاڑی چلاتے ہوئے اس کو اگلا جملہ یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس کو صرف ایک انسٹرکشن دینی ہے، وہ انسٹرکشنز کیا ہوں گی؟ وہ میں نے اس پہ کلک کیا صرف، اور کلک کر کے میں نے صرف ایک اس کو انسٹرکشن دی۔ اگلی نماز کا وقت کیا ہے؟ یہ کیمرہ دکھا سکتا ہے، میری اگلی نماز کا وقت دکھا دیا اس نے۔ اب ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ وہ بول کر بتا دے گا بھائی جان اگلی نماز کون سی ہے۔ یعنی آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کہتے تھے نا کہ مجھے فلاں لوکیشن گائیڈ کر دیں، جی تو وہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے سے کہا جی مجھے سفر میں ملتان نکل رہا ہوں تو تلاوت یہ دے دیں، تلاوت اسلام 360 سورہ رحمان کی تلاوت اسٹارٹ کر دو، وہ کہے گا، اور میں کہوں گا ڈاکٹر اسٹار صاحب کی تفسیر کے ساتھ اور شیخ سدیس کی تلاوت کے ساتھ، وہ اسٹارٹ کر دے گا۔ آپ کہیں گے اوکے اسٹاپ، اب ایسا کرو سورہ یاسین اسٹارٹ کر دو، وہ اسٹارٹ کر دو۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ میں جی بڑا آپ کے اس کام سے اور بڑا بہت متاثر ہوا، اور خاص طور پہ دیکھیں اس ایپ کے اندر اتنے فنکشن ہیں جو ابھی ہمیں نہیں پتہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کی اپنی اسلام 360 تو ہے۔ اچھا میں اسی فاروق سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اے آئی کے صرف ایک کام کو میں یہاں پر آپ کی تجوید کے لیے، آپ حیران ہوں گے اس چیز پر، یہاں پر آپ کے پاس تجوید کے لیے کیا کام ہے کہ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں نا ہماری تجوید خراب ہو جاتی ہے، جی قاری صاحب کے سامنے ذرا پڑھتے ہوئے بچوں کے سامنے تھوڑی شرم آتی ہے، تو کیا کریں ذرا دیکھیے گا۔ یعنی آپ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل ایسا، آپ کی عمر کوئی بھی ہے، جی آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں، بالکل ایسا ہی ہے، تو آپ قرآن پاک کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ میں نے سورہ اخلاص اوپن کر دی، اور سورہ اخلاص اوپن کرنے کے بعد میں نے کہا ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں۔ اللہ الصمد لکھا ہوا ہے اسکرین پہ، ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا پڑھ کے سناؤ، کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں۔ اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو رد کر دے گا۔ لم یلد ولم یولد، یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ الصمد ریڈ ہو گیا، کہ آپ نے غلط پڑھا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ دوبارہ آپ اب میں صحیح سنیں؟ پڑھوں گا۔ اب ایون میں چاہوں گا یہ کہ یا تو آپ وہاں سے تیز آواز میں کہیے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو یہاں ریکارڈ کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صحیح پڑھا ہے آپ نے غلط پڑھا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اونچی آواز میں بولنا پڑے گا، میں یہ بھی قریب لے آتا ہوں۔ اللہ الصمد کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک پڑھا آپ نے، کتنا آسان ہو گیا۔ یعنی قرآن پاک سیکھنے کے لیے بھی یہ اسلام 360 آپ نے کھولی ہے؟ جی بالکل، سب کچھ آپ کو سامنے آ بالکل ایسا ہی۔ یعنی اے آئی کا یہ کس لیول کا کام ہے۔ الحمدللہ میری امام کعبہ سے 3 1-on-1 ملاقات ہوئی جیسے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اچھا،
یہ کیسے ہوا؟ مطلب یہ میں گیا تھا وہاں پر اور پھر ان کو میں نے اپلیکیشن بھی دکھائی اور وہ ٹرانسلیٹر ایک ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اتنی دعائیں دیں. اور مجھے یاد ہے جب میں دوسری بار امام کعبہ سے ملنے کے لیے گیا دوبارہ, اور میں نے جب ان کو اپلیکیشن میں مزید کچھ پیش رفت دکھائی تو انہوں نے مجھ کو کہا کہ ایک تو وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا تم ہمیشہ جب بھی آتے ہو مجھے یہ بڑی طمانیت کا باعث ہوتا ہے میرے لیے. ٹرانسلیٹر نے مجھے بتایا, انہوں نے تو عربی میں کہا. اور ایک اور جملہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پاکستان سے آتا ہے, مجھے اس بات پر زیادہ خوشی ہوتی ہے. واہ 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 واہ, زبردست, ماشاء اللہ جی. تو ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہمارے ہاں اسلام کا کام کرتے لوگ اپریشیٹ تو کرتے ہیں, لیکن جب اتنا سامنے آپ کے ٹیبل پہ پڑی ہیں چیزیں, آپ کو اس پہ لانی بھی ہیں, تو بہت سے لوگ تو پھر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی فلاں کی موجود ہے فلاں کی نہیں ہے, ٹرانسلیشن تفاسیر کہاں پہ ہیں یہ, تو اس کو پھر کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, ہینڈل کرتے ہیں, یا اس کا انتخاب کرتے ہوئے کن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں فاروق, ہم نے جو امتزاج رکھا اس کا وہ یہ رکھا کہ پاکستان کے جو 4 بڑے بڑے ہمارے مکاتب فکر ہیں, جس میں اہل سنت والجماعت یعنی بریلوی اسکول آف تھاٹ, جی, پھر ہم نے کہا دیوبند اسکول آف تھاٹ, پھر ہم نے لیا جناب اہل تشیع, اور چوتھا ہم نے لیا اہل حدیث کو. تو یہ 4 مکاتب فکر کی ٹرانسلیشنز کو ہم نے, اب امتزاج اس کا کیسے رکھا, امتزاج ایسے رکھا کہ ایک ٹرانسلیشن لے لی پرانی ٹرانسلیشن جو اس مکتب فکر میں بہت زیادہ پاپولر ہے. جیسے ہم نے لے لیا کنز الایمان ٹرانسلیشن لے لی امام احمد رضا بریلوی صاحب کی ٹرانسلیشن, اور نئی ٹرانسلیشن ہم نے لے لی طاہر القادری صاحب کی ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے, وہ اسی اسکول آف تھاٹ سے 2 جی. پرانے مکتب فکر کے اندر سے ہم نے لے لی جناب کی ٹرانسلیشن محمد جوناگڑی صاحب کی اہل حدیث مکتب فکر کی, اور نئی ٹرانسلیشن ہم نے لے لی جناب عبدالسلام بن محمد صاحب کی. پھر ہم نے پرانے مکتب فکر میں دیوبند سے لے لی کسی اور ٹرانسلیشن کو, پھر یہاں پہ نئے میں ہم لے لیا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو. اسی طریقے سے ہم نے امتزاج کر اسلام 360 کے اندر اس کو رکھ دیا. یعنی ہم نے ٹرانسلیشن میں طبیان القرآن تفسیر میں موجود ہے غلام رسول سعیدی صاحب کی تفاسیر میں سب سے بڑی تفسیر 14 جلدوں میں تفسیر ہے, وہ اسلام 360 میں موجود ہے. پھر اس کے اندر میں نے کہا اس میں پیر کرم علی شاہ اظہری صاحب کی ٹرانسلیشن تفسیر موجود ہے. پھر اس کے اندر آپ کے پاس فی ظلال القرآن موجود ہے, مولانا مودودی کی تفہیم القرآن موجود ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان قرآن موجود ہے, اس میں نگت ہاشمی صاحبہ کی تفسیر موجود ہے, اس میں فرت ہاشمی صاحبہ کی تفسیر موجود ہے, اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اردو کے اندر اور انگلش کے اندر دونوں تفاسیر موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر جمع. ویسے تو اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کسی ریک میں بھی اگر رکھیں نا تفاسیر, جی بالکل ایسے, تو پیچھے تو پورا ریک بھر جائے گا تفاسیر. یعنی اگر آپ ایک ہی جلدیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں, یعنی اگر آپ دیکھیں ایون مولانا کی مودودی صاحب کی بھی اگر آپ دیکھیں, خیر تو یہ تو بڑا کام ہو گیا کہ ایک ہی موبائل میں سب کچھ آ گیا. بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی چیز بتاؤں, یہ 400 گرام کی ڈیوائس ہے. اس 400 گرام کی ڈیوائس کے اندر 29 سے زیادہ ٹرانسلیشن, 14 سے زیادہ تفاسیر, جو احادیث کی 10 کتابیں ہیں نا جو اس کے اندر موجود ہیں, اگر اس کا صرف والیوم کو کاؤنٹ کیا جائے کہ کتنے والیوم کے اندر آئے گی, تو یہ تقریباً کوئی 76 والیومز کے اندر کتابیں آتی ہیں. یعنی میں اگر رکھنے بھی جاؤں میری گاڑی میں بھی نہیں آئیں گی, خریدنے جاؤں تو کتنے کی آئیں گی. یہ 400 گرام کی, اور اس میں قرآن مجید کی ڈکشنری, یہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں موجود. اور اس سے بھی جو ہے نا کہ جس طرح سے آپ ٹائٹل سے سرچ کر سکتے ہیں, جی جو امپورٹنٹ ٹاپک ہیں وہ اذان اسی میں سے ہو گئی اسلام 360. اچھا, تو اس میں یہ بھی سسٹم, یعنی وہ میں پوچھا گھر میں تو انہوں نے کہا جی یہ جیسی نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو یہ آپ کو اذان, اور 27 لاکھ شہروں کے نماز کے اوقات اس میں موجود ہیں. 27 لاکھ شہروں کے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی سوڈان میں بیٹھا ہے جی, تو اس کو اس کے وقت کے مطابق اس نے اعلام کر دینا. بالکل ایسا ہی. نیو یارک میں بیٹھے ہیں آپ, جاپان میں بیٹھے ہیں, بالکل ایسا ہی.